میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کا اس عاجز کا یہ تیسرا بیان ہے۔ کوشش کروں گا کہ ماحول اور حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، آپ کو صحیح طرح سننے کی، اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ جلسہ دیکھ کر اور یہاں کا انتظام دیکھ کر ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی۔ عام طور پہ میرا جلسوں میں جانے کا معمول نہیں ہے، میں اس طرح کے سٹیج والے جلسوں کو پسند نہیں کرتا اور نہیں جاتا۔ میں ابھی مفتی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بات مسجد میں تھوڑے سے مجمع کے سامنے ہو، شور شرابے سے ہٹ کر تو زیادہ اچھی ہوتی ہے، چونکہ ایک ہے بات کا پہنچانا اور ایک ہے بات کا سمجھانا۔ تو جلسوں میں عام طور پہ لوگ اس لیے آتے ہیں کہ چلیں تقریر ہوگی، واہ واہ کریں گے، مولوی صاحب بڑا اچھا بیان کریں گے۔ آج کل سینکڑوں بیان کے بعد لوگ ملے، لوگوں نے دوسرے علماء سے بھی کہا کہ بہت اچھا بیان ہوا، ہم نالائقوں سے بھی کہا کہ بہت اچھا بیان ہوا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ملے جنہوں نے ہمیں پکڑ کر یہ کہا ہو کہ جو باتیں آج آپ نے بتائی ہیں، آج کے بعد ہم ان باتوں پر عمل کریں گے۔ آہ اور واہ کے لیے لوگ کرتے بھی ہیں، آہ اور واہ کے لیے لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو بھائی اس سے بڑھ کر میں اس لیے بولوں کہ میں بھی عمل کروں اور آپ سب اس لیے سنیں کہ ہم سب عمل کریں۔ تو سب سے پہلے تو عمل کی نیت کے ساتھ سنا جائے۔ جو بات عمل کی نیت کے ساتھ نہ بولی جائے اور جو بات عمل کی نیت کے ساتھ نہ سنی جائے، کانوں پر بھی عذاب ہوگا اور زبان کو بھی عذاب ہوگا۔ آج جس چیز کا پوری دنیا میں فقدان ہے اور پوری دنیا میں جس چیز کی مسلمانوں میں کمی ہے، وہ عمل کی کمی ہے۔ پریکٹیکل مسلم اور پریکٹیسنگ مسلم یہ اس زمانے میں بہت تھوڑے سے ہیں، بہت تھوڑے سے۔ تو بھائی سب سے پہلے ماشاءاللہ مجھے یہاں کا انتظام بہت اچھا لگا، اور یہاں کے سب سے پہلے جلسے کا انعقاد کرنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ حضرت مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم کو، دور دراز سے آئے ہوئے مولانا عرفان صاحب کو، حضرت مولانا ایوب صاحب کو، اور جو ان کے رفقا جن تمام کی عزت افزائی کی گئی ہے، جی تو چاہتا ہے کہ سب کا نام لے لے کر شکریہ ادا کروں اور سب کو مبارکباد دوں۔ ماشاءاللہ یہ تمام لوگ، اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے، اور وہ لوگ جو پیچھے سے بیک سائیڈ سے ایسے کاموں کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں اور جان اور مال کی قربانی دیتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ لائق مبارکباد ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب اس گئے گزرے زمانے میں جب صحابہ کی صفیں لگی ہوں گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس گئے گزرے زمانے میں دین کا کام کرنے والوں کو ان کی صفوں میں بلا کر کھڑا کریں گے اور انشاءاللہ اعزاز عطا فرمائیں گے، کیونکہ اس زمانے میں دین کا کام اور لٹتا ہوا دین اور دین کا نظام اور ختم ہوتی ہوئی دین کی فکریں یہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنا مال، اپنا گھر، اپنا کاروبار، اپنی گاڑی، اپنی بینک بیلنس اور اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، لیکن دین کی فکریں لوگوں کے اندر سے ختم ہو رہی ہے۔ تو اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ قرآن کی خدمت ہے۔ ایک بچہ بھی قرآن پڑھ لے، سمجھ لے، عمل کر لے، انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی اور مبارک محنت ہے۔ مکاتب کو اور مکاتب کے قیام کو معمولی نہ سمجھیں۔ اسی تناظر میں انشاءاللہ اپنی بات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرح صدر کے ساتھ بات کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باطل نظام یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اور قرآن کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے،
اور پوری کی پوری دنیا باطلہ کی یہ فکریں 24 گھنٹے ہیں، ان کی صلاحیتیں، ان کی ایبیلیٹیز، ان کا مال اور ان کی افرادی قوتیں، ان کی ذہنی قوتیں، ان کی مادی قوتیں، وہ تمام کی تمام سارا دن وہ دو کام کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے مذہب کی ترویج اور اشاعت ہو، زیادہ سے زیادہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کریں، اور اصل میں وہ مذہب کی تبلیغ نہیں چاہتے، وہ اپنے گندے اور بیکار اور تھرڈ کلاس کلچر کی تہذیب کی تبلیغ چاہتے ہیں۔ میری بات کو سمجھیے گا، اہل باطل وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو گھسی پٹی تہذیب ہے، وہ تہذیب جس نے انسانیت کو جینے کا مقام نہیں دیا، وہ تہذیب جس نے انسان سے اس کی زندگی کا حق چھینا، وہ تہذیب جس نے انسان کو انسانیت کے مقام سے گرایا، وہ تہذیب جس نے ماں کا مقام بھلوایا، وہ تہذیب جس نے باپ کو باپ نہ سمجھنے دیا، وہ تہذیب جس نے استاذ کو استاذ نہ رہنے دیا، وہ تہذیب جس نے استاذ اور شاگرد کے درمیان فرق کو ختم کر دیا، اور وہ تہذیب جس میں بیوی کی حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ کوئی اور نہیں، اور وہ تہذیب جس نے دنیا کے اندر فساد برپا کر دیا، اور وہ تہذیب جس نے آنے کے بعد عریانیت کو، فحاشی کو، ننگے پن کو عام کر دیا۔ سارا دن یہودیوں کی اور عیسائیوں کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کو دنیا پر تھوپ دیں اور لاد دیں۔ ایسے میں اگر یہ محنت ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھ لیں، کچھ لوگ دین سیکھ لیں، بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، تو خدا کی قسم کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان محنتوں کے کرنے والوں کو اپنے پڑوس میں جگہ عطا فرمانے کی سفارش فرمائیں گے۔ اور جہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم قرآن ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اصحاب ثلاثہ اور خلفائے راشدین اور خدام قرآن کھڑے ہوں گے اور قرآن کے لیے قربانیاں دینے والے کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ کل قیامت کے دن ایسے یہ بچے اور ان کے اساتذہ اور یہ دین کی محنتیں کرنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں ایک جنگ ہے، اور وہ جنگ ایمان اور مادیت کی ہے۔ پوری دنیا میں وہ جنگ اور وہ لڑائی اور وہ وار مٹیریلزم اور بیلیف اور عقیدے کی ہے، مادیت کی اور اسلام کی اور ایمان کی جنگ ہے۔ مادیت یہ ہے کہ دنیا کو چکا چوند چیزیں دکھائی جائیں، مادیت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں یہ بتایا جائے کہ کچھ نہیں ملے گا، اور مادیت یہ ہے کہ انگریزی پڑھنے میں یہ بتایا جائے کہ تمہیں عزتیں ملیں گی۔ مادیت یہ ہے، اور مٹیریلزم کو اس طرح دل کے اندر ڈال دیا جائے کہ یہ بچہ یہ سمجھے کہ اس سے مجھے کیا ملے گا، اور میں انگریزی پڑھوں گا تو مجھے عزتیں ملیں گی۔ اس طرح مادیت کو والدین کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے۔ اب یہاں پر ایمان یہ کہتا ہے، اور ایمان کی رمق دمق یہ کہتی ہے، اور ایمان کا جذبہ یہ کہتا ہے کہ ان بچوں کو یہ کہا جائے کہ تم قرآن پڑھو، اللہ اکرام کرے گا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تم پڑھو قرآن، اللہ کرے گا اکرام۔ اور جس قوم نے بھی، جس زمانے کے لوگوں نے بھی قرآن کو اپنے دلوں سے لگایا تھا اور اپنے سینوں میں بسایا تھا اور اپنی آنکھوں میں سجایا تھا اور اپنے وجود کا حصہ بنایا تھا، اور اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک قرآن کی تعلیمات کو امپلیمنٹ کیا تھا، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائی تھی۔ اسی لیے اقبال مرحوم نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری ذلتیں اسی لیے ہیں، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے 4 یا 5 حقوق لکھے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے اس کے الفاظ کو سیکھا جائے، اس کے الفاظ کو سیکھا جائے۔ آج ابھی میں ایک فکر اور دلاؤں گا آپ کو، اور دوسری بات یہ اس کے معانی کو سیکھا جائے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے،
اور تیسری بات یہ کہ قرآن کے حق کو حق سمجھیں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، اس کے حرام کو حرام سمجھیں۔ چوتھی بات یہ کہ قرآن کے الفاظ کی، قرآن کے معانی کی، قرآن کی ٹرانسلیشن کو پوری انسانی برادری میں اور پوری مانوتا میں اور پوری ہیومینٹی کے لیے اور پوری انسانی برادری کو قرآن علی الاعلان پیش کیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ آ جاؤ یہ ایک اللہ کا جھنڈا ہے اور یہ ایک اللہ کی رسی ہے، اس کے نیچے آ جاؤ، عزتیں، بلندیاں، کامیابیاں یہ کتاب دلائے گی۔ یہ چار حقوق ہیں۔ تو ایک حق تو یہ ادا ہو رہا ہے ان بچوں کے ذریعے سے کہ یہ بچے ماشاءاللہ قرآن کے الفاظ کو سیکھ رہے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا حق، ایک سوال کرتا ہوں، اچھا یہ بچے سیکھ رہے ہیں، کیا والدین کی ذمہ داری نہیں بنتی ماں باپ کی کہ وہ بھی قرآن کو سیکھیں؟ کیا ہم پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ اللہ کے کلام کو ہم بھی سیکھیں اور اللہ کے کلام کو ہم بھی پڑھیں اور اللہ کے کلام کو ہم بھی سمجھیں؟ ان بچوں سے بالغ ہونے کے بعد سوال کیا جائے گا، لیکن ماں باپ بالغ ہونے کے بعد، اب ماں باپ جب ان کی عمر ڈھل رہی ہے، یہ سوال کی کنڈیشن میں اور سوال کے کٹگرے میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بھلا قرآن سے نماز درست ہوتی ہے، آج ہماری نمازیں کیوں درست نہیں؟ سر کے اوپر سے نمازیں نہیں جا رہی ہیں، اللہ قبول نہیں کر رہا، کیونکہ قرآن جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ قرآن درست نہیں ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بتایا کہ بالغان کا اور بڑے لوگوں کا بھی قرآن کے سیکھنے کا اور پڑھنے کا یہاں پر نظام ہے اور نظم ہے، تو بہت بڑی بات ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب روایت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه۔ آپ نے فرمایا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا۔ لوگ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں، I am proud to be I am a Muslim، میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرے پاس قرآن ہے، لیکن ان کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن ان کو قرآن کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوگا۔ اب قرآن میں کیا کیا احکامات ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اللہ کا قرآن 30 سال گزر گئے، بچپن سے 55 کا زمانہ آ گیا، ان بچوں کو تو قرآن پڑھا کر ہم نے سمجھا کہ ان کے حقوق ادا ہو گئے، لیکن اوہو داڑھی کے بال سفید ہو گئے، لیکن پیارے رب کا کلام سمجھ نہ آیا۔ وہ سورہ فاتحہ میں کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ ناس تک اللہ کہتا جا رہا ہے، انسانیت کو پکارتا چلا جا رہا ہے، انسانیت کو دعوتیں دی جا رہی ہیں، انسانیت کو ایک طرف آنے کا پیغام دیا جا رہا ہے، جنت اور جہنم بتا کر انسانیت کو ڈرایا اور خوشخبریاں دی جا رہی ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ کامیابی کی ضامن کتاب ہے، یہ زندہ کتاب ہے، یہ رہتی انسانیت تک کے لیے وہ کتاب ہے جو عزتیں عطا کرتی ہیں۔ تم نے اب تک اپنے رب کا کلام نہ سمجھا، اب بتائیں اس سے بڑی بے حسی کیا ہو، اس سے بڑی بے حسی کیا ہو؟ اب یہ جو جنگ چل رہی ہے، باطل یہ چاہتا ہے کہ پوری کی پوری اقوام مسلم کا اور پوری کی پوری مسلم امہ کا تعلق یہ قرآن سے کاٹ کر رکھ دیا جائے، اور اس کے لیے اتنے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں مکاتب کا نظام بہت کمزور ہے، میری اس بات کو سمجھیے گا، میں بہت درد کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں مکاتب کا نظام جتنا مضبوط ہونا چاہیے اتنا مضبوط نہیں ہے، اسی لیے جب ہم دیکھتے ہیں ایسے جلسوں کو ہمارے اوپر لازم ہے ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہ قرآن کے ترویج و اشاعت اور قرآن کی بقا کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ بچیاں جب قرآن پڑھ لیں گی اور یہ بچے جب قرآن پڑھ لیں گے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے اپنی نسلوں کو یہ کہیں گے کہ تم بھی قرآن پڑھو۔ تو اس طرح کا وار کیا گیا اور اس طرح کا حملہ کیا جا رہا ہے کہ باضابطہ یہ کوشش ہے یہود اور ہنود کی کہ نظام تعلیم وہ رائج کیا جائے کہ جس سے اسلام کی جو رمق دمق ہے وہ نکل جائے۔ الحمدللہ ان جلسوں میں ان بچوں کی تربیت بھی کی جاتی ہے، الحمدللہ ان جلسوں میں ان بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے آداب کیا ہیں، الحمدللہ ان مکتبوں میں ان بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ بیٹا اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر یہ تربیت یہ جو مکتب والے کر رہے ہیں،
مجھے معاف کریے گا اور بڑی معذرت کے ساتھ غالب اس تلخ نوائی سے رکھیو معاف. اسکولوں کے اندر نصاب تعلیم کے نام پر، کتابوں کے بوجھ کے نام پر شاید تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن تربیت کا پہلو خالی ہے. اسکولوں کے اندر سے تربیت کا نام اور تربیت کا نشان ختم ہو چکا ہے. تربیت کیا چیز ہے؟ تربیت نام ہے عقائد و نظریات کی درستگی کا، تربیت نام ہے اخلاق و کردار کے درست ہونے کا، تربیت نام ہے مزاج زندگی کے درست ہونے کا، تربیت نام ہے ماں کو ماں اور باپ کو باپ سمجھانے کا، تربیت نام ہے چھوٹے اور بڑوں کے ادب کا، تربیت نام ہے زندگی کے پیچ و خم کو سمجھنے اور سمجھانے کا، تربیت نام ہے اس بچے کو یہ بتانے کا کہ خالق کائنات کوئی ہے، تربیت نام ہے اس کو محمد عربی سے جوڑنے کا، تربیت نام ہے اس کو معاشرت کا طریقہ سکھانے کا، تربیت نام ہے عبادات میں عبادات کی تعلیم کا، تربیت نام ہے معاملات کے درست کرانے کا. یہ ان تمام چیزوں کا نام تربیت ہے. اب بتائیں A to Z سے لے کر تربیت کا پہلو کہاں ہے؟ کتابوں کے بوجھ اور نظام تعلیم اور سلیبس سسٹم پر اور سلیبس کو اور ایجوکیشنل سسٹم کو اس طرح بنایا گیا کہ بچے تربیت یافتہ نہ بنے، وہ تعلیم یافتہ بن جائیں، انہیں پاکی ناپاکی کا خیال نہ ہو، انہیں ماں باپ کا ادب نہ ہو. یہ اسکولوں کی آج مروجہ نظام تعلیم کی یہ کوشش اور یہ محنت ہے. ان مدرسوں کے اندر، ان مکتبوں کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا دیکھو کس کے کیا حقوق ہیں اور کس کے کیا حق ہیں، اس کا یہ حق ہے، بڑوں کا حق ایسا ہوتا ہے، دیکھو جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو، بیٹا ماں باپ کو جواب نہ دینا. یہاں مکتبوں کے اندر تربیت کا نظام ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں یہودیوں کے یہاں 2 نظام تعلیم ہیں. گوگل کریے گا ٹو ایجوکیشنل سسٹم آف جیوز، آپ کو ملے گا کہ یہودیوں کے یہاں 2 نظام تعلیم ہیں، فارمل ایجوکیشنل سسٹم اور انفارمل ایجوکیشنل سسٹم. آپ دیکھیں گے مروجہ نظام تعلیم اور غیر مروجہ رسمی نظام تعلیم اور غیر رسمی نظام تعلیم. جب آپ دیکھیں ان کے یہاں مروجہ نظام یہ ہے اور رسمی نظام یہ، بچہ چھوٹا ہوگا وہ بولنا سیکھے گا. یہودیوں کے یہاں 1 سال کا، 2 سال کا اور 3 سال کا، ان کے یہاں 7 سال کا بچہ اس کی رسمی نظام تعلیم کی اور ایسی ذہنی اور اخلاقی تربیت کی جاتی ہے، اس کے کیریکٹر کے اندر یہودیت کو ڈال دیا جاتا ہے. وہ بچہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی عقل بلوغت کو پہنچ جاتی ہے اور وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں یہودی ہوں، آئی ایم اے جیوز، اور میں مسلمانوں کا دشمن ہوں، اور ہماری کتاب تورات ہے اور ہمارے نبی معزز ہیں اور ہمیں دنیا کے اندر قبضہ کرنا ہے اور اسرائیل ہماری حکومت ہے. اس بچے کو یہ بتا کر پکا ٹھکا یہودی بنا دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں 7 سال کا بچہ مسلمان نہیں بن پاتا. وجہ اس کی یہ کہ ہمارے یہاں جو رسمی نظام تعلیم ہے اور مدرسوں کا نظام تعلیم ہے، مکاتب کا نظام تعلیم، وہ انتہائی کمزور ہے. کیسے بنائیں گے آپ مسلمان؟ ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ نیو جنریشن کے ایمان کا مسئلہ ہے. آج جو ارتداد کی آندھی چلی ہوئی ہے اور ایمان سے بچے ہاتھ دھو رہے ہیں. حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم کے خطبات پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا کہ میرے پاس ایک جاننے والے آ گئے اور روتے روتے بڑے حیران پریشان آئے. کہنے لگے حضرت غضب ہو گیا، حضرت غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ میں نے اپنے بچے کو دیکھا، سڑک سے گزر رہا تھا، وہ ایک اسٹیچو کے سامنے اپنا سر ٹیک رہا ہے. تو حضرت نے کہا غضب تو اس وقت تو کم ہوا، تو نے غضب زیادہ ڈھایا ہے. اس غضب ڈھانے میں تیرا اور تیری بیوی کا کردار ہے. کانوینٹ کی تعلیم سے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بچہ اللہ والا بنے گا؟ کانوینٹ کی صرف اور صرف کانوینٹ کی تعلیم سے آپ یہ سمجھتے ہیں وہ بچہ نیک بنے گا؟ یہ خواب ہے، یہ خیال ہے، یہ دھوکہ ہے. ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، اسی لیے اکبر الہ آبادی نے بڑے درد سے کہا تھا ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ. ان بچوں کو جب پکڑ کے پوچھا کہ بیٹا تم نے یہ کیوں کیا،
تو اس بچے نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے، مجھے تو روزانہ اسکول میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں میری کے سامنے اور جیزس کرائسٹ کے سامنے تمہیں کھڑے ہو کر روزانہ اسی طریقے سے ہاتھ جوڑنا ہے، ان کی پرارتھنا کرنی ہے، ان سے دعا کرنی ہے، وہ گاڈ ہیں اور وہ گاڈ کے رشتہ دار ہیں، اس لیے تمہیں ان سے مانگنا پڑے گا۔ اب بتائیں کہ وہ بچہ جس طریقے سے اس کی ذہنی نشو و نما ہو رہی ہے اور جس طریقے سے اس کا ذہنی ارتقاء ہو رہا ہے، وہ بچہ ایمان والا بن رہا ہے یا غیر ایمان والا بن رہا ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اپنے اکابر کے سامنے، اپنے بڑوں اور بزرگوں کے سامنے اپنی طالب علمانہ گزارشات اور اپنے درد دل رکھ رہا ہوں، خدا کرے کچھ تو سمجھے کوئی۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی باغ میں کسی ملک میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، تو ایک بچے کو بلایا، وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا، تو بچے کو بلایا کہ بیٹا تم کھیلتے نہیں ہو؟ وہ بچہ کہنے لگا کہ سر میں جیوز ہوں، میں یہودی ہوں، ہماری تعداد دنیا میں بہت تھوڑی سی ہے، ہم دنیا میں بڑے کمزور ہیں، میرے ماں باپ نے مجھے پڑھائی کے لیے پیدا کیا ہے اور میرا ایک ویژن اور ایک مقصد طے ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر میں کھیل کود میں اپنا وقت ضائع کر دوں گا، میری قوم پہلے ہی بڑی کمزور ہے، بتاؤ ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ کوئی میرے قوم کے نونہالوں کو سمجھائے، کوئی میری قوم کے بچوں کو بتائے کہ اے قوم کے نونہالوں، اے قوم کے پیارے بیٹوں، اے صلاح الدین ایوبی اور اے فاتح بیت المقدس کے جاننے اور ماننے والوں، اے طارق بن زیاد کا نام لینے والوں، اے محمد بن فاتح کا کلمہ نام کا نام جاننے والوں، سنو سنو، تمہاری قوم بھی اس وقت بڑی ذلتوں اور بڑی کمزوریوں میں پڑی ہے، اپنا مشن، اپنا ویژن، اپنا ہدف اور اپنا ایک آگے کا ٹارگٹ بناؤ اور اپنی قوم کا نام روشن کرو۔ یہ بچے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اس تعلیم کے نتیجے میں، اسی لیے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ اسکولوں کے انتخاب میں اور اسکولز کے سیلیکشن میں وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ دہریوں کے ہاتھ میں اپنے بچوں کو جا کر دے دیتے ہیں، لو ہم نے انہیں جہنم کی بھٹی میں ڈال دیا، ماں بھی غافل، باپ بھی غافل۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے، بو کہاں سے آئے طفل میں والدین کے اطوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی۔ کیا خبر، یہ کیا حال ہے، یہ بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ان بچوں کو کون بتائے گا کہ بیٹا ایمان کیا ہے؟ ان بچوں کو جب ہمارے بچے ایمانی کیفیات کے ساتھ، نورانی اور رحمانی کیفیات کے ساتھ ان اسکولوں اور کالجوں میں بھی جاتے، وہ صاف کہہ دیتے ہم تمہارے یہاں سے کتاب کی تعلیم لینے آئے ہیں، ہم آپ کے یہاں سے ڈگری لینے آئے ہیں، ہم آپ کا کلچر اور آپ کی تہذیب قبول کرنے نہیں آئیں گے، تم سے بہتر، لاکھ درجہ بہتر، کروڑوں گنا بہتر تہذیب اور کلچر محمد عربی نے جینے کا فن اور جینے کا سلیقہ اور کمپلیٹ لائف سٹائل ہمیں 1400 سال پہلے دے دیا تھا۔ ہم تمہاری تہذیب پر تھوکتے ہیں، تمہارے کلچر پر تھوکتے ہیں، ہمیں محمد عربی کی تہذیب پسند ہے اور محمد عربی کا کلچر پسند ہے۔ اور میں آپ سے صاف طور پہ عرض کر دوں، کوشش یہ کی جا رہی ہے ان بچوں کے ایمان کو کسی طرح لوٹ لیا جائے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو ہمارے ایک عزیز نے بلایا جو انگریزی اسکول میں پڑھتا تھا، میں انگریزی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ان بچوں کو پہلے مسلمان تو بناؤ، ورنہ ان کے ایمان کا سودا ہو چکا ہوگا اور ہمیں پتہ بھی نہ ہوگا، پھر یہ بچہ کہے گا پاپا یہ آپ کیا تقیہ نوسی باتیں کرتے رہتے ہیں، ممی آپ یہ کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ وہ زمانہ بڑا دور چلا گیا، اس بچے کو پاس بیٹھا کر بٹھاؤ اور کہو کہ میرے لال، میرے بیٹے، زمانہ لاکھ دور چلا جائے، محمد عربی کی تعلیمات زندہ رہیں گی، قرآن زندہ کتاب ہے اور رہتی انسانیت تک کے لیے رہنما کتاب ہے۔ جب اس کو یہ نہیں بتایا جائے گا، وہ بچہ بک جائے گا، وہ بچہ لٹ جائے گا اور وہ صرف وہ قیامت کے دن جا کر اپنے والدین پر یہ دعویٰ کرے گا میرے والدین قصوروار ہیں جنہوں نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو جو میری پردہ نشین مائیں اور بہنیں سمجھ رہی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کے جذبات جب اچھے بنتے ہیں تب اللہ قبول کیا کرتا ہے، تب اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے جذبات کو نہ بدلیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو اور ہمارے بچوں کو قبول فرما لے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ خدا کا قانون نہیں ہے۔ حضرت مولانا مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ماں کو خط لکھا تھا،
کہ اماں میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. قربان جائیں اس ماں پر اور اس ماں کی عظمتوں پر. حضرت مولانا علی میاں کی والدہ نے لکھا تھا کہ میرے بیٹے علی، ہم نے تمہیں اس لیے بڑا نہیں کیا، ہم نے تمہیں ان جذبات کے ساتھ پروان نہیں چڑھایا. تم یہ سوچ لو تمہیں پڑھنا ہے اور مدرسے میں پڑھنا ہے اور مدرسے میں پڑھ کر اسلام کی خدمت کرنی ہے. میں فاقے کر لوں گی، میں اپنی زندگی چاہے جیسے بسر کر لوں گی، لیکن میرے لال علی میں نے تمہیں اس لیے نہیں پڑھایا. اور واقعی میں اگر مولانا علی میں ڈاکٹر بن جاتے تو انہیں کون جانتا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شخصیت ہے، جب یہ بچہ بنا اور اللہ والا بنا اور عالم ربانی بنا، یہ دوسرے ملکوں کے سفر پر گئے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کسی ملک کے سفر پر جاتے ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم اس ملک کے وزیر اعظم سے کہتا ہے او ہو اچھا آپ اس ملک سے آئے ہو جہاں کا مفکر اسلام مولانا ابوالحسن علی ندوی ہے. جب ماؤں کی قربانیاں اور ماؤں کے جذبات لگتے ہیں تب جا کر بچے بنتے ہیں. آج اسکولوں کے لیے تو بڑے شوق سے مائیں بھی بھیج رہی ہیں، بیٹے جلدی کرو اسکول کی بس مس نہ ہو جائے، لیکن مکتب میں پھٹے حال بھیج دیا اور اس کے جذبات کو نہ بنایا. اس کو یہ نہ سمجھا کہ دیکھو، اس بچے سے یہ بھی نہ پوچھا کہ بھائی آخر تم نے کیا پڑھا اور کیا پڑھتے ہو، کچھ ہمیں بھی تو سناؤ. اس کی حوصلہ افزائی نہ کی تو کہاں سے پھر وہ بچے اللہ والے اور نیک بنیں گے اور انقلاب کہاں سے آئے گا. یہ جو بچے بیٹھے ہیں مکتب کے بچے، یہ مکتب کے بچے انشاءاللہ ان مکتبوں کا فائدہ. اسی لیے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک بخاری کی تعلیم سے زیادہ مکتب کی تعلیم ضروری ہے. جب ہم نے یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، حضرت یہ کیوں فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بخاری پڑھنے والا تو بخاری تک چلا گیا، لیکن وہ بخاری تک اس لیے گیا کیونکہ اس کو یہ بتایا گیا کہ بخاری ایک اللہ کے رسول کی مقدس کتاب ہے اور حضور کی احادیث ہے. اگر اس کا ذہن بچپن میں خراب کر دیا جاتا تو بچہ بخاری پڑھنے کے لیے راضی نہ ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور میں آپ کو کیا سناؤں. تو اس لیے آج یہ جنگ چل رہی ہے. ایک طرف جنگ ہے کہ اسلام کے جتنے قلعے سری لنکا کے اندر مسجدوں پر اور مکتبوں پر پابندی کی بات کی جا رہی ہے اور دیگر دوسرے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، ان بچوں کو سوسائٹی میں رہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ سوسائٹی میں کیسے رہتے ہیں اور سوسائٹی میں ایک دوسرے کا آدر اور سمان کیسے کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کو عزت کیسے دی جاتی ہے. آپ دیکھیں اور ان بچوں کی زبان اور ان بچوں کی گفتگو اتنی میٹھی اور شیریں ہو جاتی ہے کہ سننے والا کہتا ہے کہ ان کا استاذ کون ہے، پتہ لگاؤ. آخر ایک بچے کو ماں کی تعلیم ہی تھی. لیکن میں آپ سے صاف کہہ دوں، میری بہنیں ہماری بوڑھی مائیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور سن رہی ہیں. اے ماؤں اور اے بہنوں، عبد القادر جیلانی کی ماں کی طرح جذبات پیدا کرو کہ جب وہ بچہ قافلے والوں کے ساتھ جاتا ہے، ڈاکو پوچھتے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ ہے، وہ بچہ سچائی کا دامن تھامتے ہوئے اور صداقت کا علم بلند کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ ہاں میری ماں نے میری آستین میں 40 اشرفیاں سی دی ہیں، تم چاہو تو وہ لے لو. وہ دے دیتا ہے. ڈاکو بڑا پریشان ہوتا ہے، کیا بات ہے. تو ماں کی گود بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے. اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو یہ بچے مکتبوں میں جانے کے بعد بھی بگڑ جائیں گے کیونکہ آپ اس کی طرف تعلیم اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. میں ایک اسکول اور کالج کے ذمہ دار کے پاس گیا. میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیا بات ہے کہ یہ آپ کے یہاں اتنا زیادہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سسٹم اور کلچر عام ہو رہا ہے، تو اس کو روکنے کی کچھ کوشش تو کریں. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی مفتی صاحب ہم کیا کریں، یہ بچے تو اسکولوں سے بگڑ کے آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اسکولوں کے وہ بگڑ جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. اور پھر وہ کہنے لگے کہ ایک بات بتائیں، بچہ 18 گھنٹے گھر میں رہتا ہے، 6 گھنٹے مدرسے میں رہتا ہے، اب 6 گھنٹے اسکول اور کالج میں رہتا ہے. اب بتائیں کہ 18 گھنٹے اگر وہ گھر میں رہتا ہے تو گھر والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے یا مکتب والوں کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ اے ماؤں اور اے بیٹیوں اور یہاں پر موجود اس مکتب کے اندر پڑھنے والے بچوں کے پیرنٹس اور گارجینز، آپ مبارکباد دیجئے ان مکتبوں کے چلانے والوں کو جو 1 گھنٹے کی بنیاد پر روزانہ آپ کے بچوں کو بچہ بنا کر دے رہے ہیں. ورنہ آج کل تعلیم اور ایجوکیشن ایسا بنایا گیا، اور ایجوکیشن اسی لیے ہر زبان کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، ہر چیز کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے.
ہر چیز کی اپنی ایک انسپریشن ہوتی ہے. تو جب وہ چیز اس کے اوپر پڑتی ہے تو بچے کے اندر پھر ویسی جذبات اور ویسی پرائرٹیز جنم لیتی ہیں اور ویسی ترجیحات اس کے اندر آتی ہیں. جب وہ صرف انگلش اور انگلش اور انگلش اور انگلش، تو اس کے اندر تکبر کا اور ترفع اور تعلی کا مزاج پیدا ہوتا ہے کہ جب میں اب انگریزی بولنا جان گیا، اور وہ نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے نہ باپ کو باپ سمجھتا ہے. اسی لیے سنا ہے وہاں ہوگی بولی عرب کی، مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. مگر ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی. ان بچوں کو بتاؤ کہ بیٹا یہ عربی زبان یہ قرآن کی زبان ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے ملک کے اندر، آپ یہاں کے برادران وطن بھی میری بات سن رہے ہیں، میرے نان مسلم بھائی بھی میری بات سن رہے ہیں، پہلے ہمارے ملک میں مدرسوں کے اندر مولوی حضرات پڑھاتے تھے. مسلمان بھی پڑھتے تھے، غیر مسلم بھی پڑھتے تھے، مسلمان بھی پڑھتے تھے، نان مسلم بھی پڑھتے تھے. اور سنسکرت کی تعلیم پنڈت جی دیا کرتے تھے، اور مدرسوں کی اور اردو کی تعلیم، اور اس ملک کے اندر اردو اور عربی کا پڑھنا کمپلسری مانا جاتا تھا. آج بھی اس زمانے کے اندر ہمارے ملک کے وزیر راج ناتھ سنگھ جی، انہوں نے بھی مدرسے کے مولانا صاحب سے اردو اور فارسی پڑھی ہے. اور کئی سارے فلم ایکٹرز جن کا میں نام لے سکتا ہوں، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا چلوں دھرمیندر، اور میں آپ کو بتاتا چلوں راجندر کمار، اور یہ تمام لوگ جو پرانے ایکٹرز تھے، ان سب نے مدرسوں کے مولوی حضرات سے اردو پڑھی تھی. کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو زبان سکھائیں گے، یہ جو تربیت سکھائیں گے، یہ ہمیں جینے کا فن اور جینے کا طریقہ سکھائیں گے. افسوس کہ ہمیں اپنی مادری زبان سے وہ تعلق نہیں رہا، اپنی مدر ٹنگ سے وہ تعلق نہیں رہا. ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی، اور یہ بچے اب مکتبوں میں جا بھی رہے ہیں تو ماں باپ کے کہنے پر ان کو شوق دلاؤ. ایک واقعہ سناتا چلوں اور اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کس طرح قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، تب جا کر یہ دین اور یہ اللہ کا کلام اور رسول اللہ کی باتیں اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اس کی قدر ہم کو کرنی پڑے گی. آج اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو دین ہماری زندگی سے نکل جائے گا. ہمارا ملک ہم سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارا ملک ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک سچے ناگرک بن کر اس ملک میں رہیں اور اس دیش کی سیوا کریں، اور اس دیش کے اندر ہم لوگوں کو امن کا اور شانتی کا سندیش دیں. اور مدرسوں کے اندر سے یہی شانتی کا سندیش دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، سارے انسان اور ساری مانوتا یہ ایک ایشور کی پیدا کردہ ہے اور ایک اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اسی لیے سب کا دل میں اور اپنے ہردے کے اندر سمان ہونا چاہیے، اور ایک آدمی کی جان بچانا پوری مانوتا اور پوری ہیومینٹی کو بچانا ہے. یہ ان مدرسوں سے تعلیم ملتی ہے. تو مدرسے صرف اور صرف مسلمان بنانے کے لیے نہیں ہوتے، مدرسوں کے اندر تو انسان بنائے جاتے ہیں. یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں خاکی، یہ مدرسہ ہے کوئی میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. یہاں انسانوں کو بتایا جاتا ہے تم انسان ہو، اور انسان کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ انسانیت کی سیوا کرے اور انسانیت کو سمجھے اور انسان بننے کی کوشش کرے اور لوگوں کو آپس میں پریم اور شانتی کا پاٹھ پڑھائے. یہ 1500 سال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے وہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، ہے مخلوق ساری یہ کنبہ خدا کا، الخلق عیال اللہ، یہ ساری کی ساری مانوتا اور یہ ساری کی ساری انسانیت اور یہ پوری ہیومینٹی، یہ ایک ایشور کے بندے زمین پر. تو اس وجہ سے سب سے پریم ہونا چاہیے، آپس میں بھائی چارہ ہونا چاہیے. یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، اور شانتی کے سندیش کو پورے برہمانڈ میں اور پورے سنسار میں عام کرنا چاہیے. تو میں عرض کر دوں کتنی مشکلوں سے اور دقتوں سے اور کتنے سنکٹوں کو برداشت کرنے کے بعد یہ دین اور یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے. آج ہم اس کو سینے سے نہیں لگا رہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک اللہ کا بندہ تھا، اس کے یہاں اولاد پیدا ہوئی. افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے. 2 صدی ہجری بالکل شروع ہوتی ہے. امام مالک کا درس مدینہ المنورہ میں مقبول ہے. آپ وہاں پر بیٹھ کر ہزاروں لوگوں کو درس دیتے ہیں اور لیکچر دیتے ہیں حدیث کا. اور حال یہ تھا کہ دور دراز سے ملکوں سے سفر کر کر کے لوگ آتے ہیں. سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا اور یہ ارادہ کر لیجئے گا
کہ ہم بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اس دین کو، دین کے نظام کو، دین کے کام کو، دین کے وژن کو اس اپنے اندر بھی اپنائیں گے. اور جب کسی انسان کے اندر دین آتا ہے تو صحیح معنوں میں انسان بن جاتا ہے، اس کے دل میں مانوتا کے لیے پریم پیدا ہو جاتا ہے. آج جو انسان صحیح معنوں میں اپنے ایشور کو نہیں جانتا اور اپنے بنانے والے اور اپنے کریٹر کو نہیں جانتا، وہ مانوتا سے پریم نہیں کر سکتا. تو میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عمر رحمت اللہ علیہ، یہ مالک، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں ان کے حلقے درس میں آنا چاہتے تھے. ابھی پیدا ہوئے، باپ اور ماں نے مشورہ کیا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے ہیں. یہ امام مالک کا بڑی مقبولیت ہے. اب کیا کریں؟ باپ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو ارادہ کیا تھا بچہ پیدا ہوگا، تو امام مالک بڑے مقبول اور بڑے پرسدھ ہیں، ان کا درس بہت مقبول، ہم وہاں بھیجیں گے. ماں نے کہا اچھا کیسے بھیجیں گے، ہمارے پاس پیسے تو نہیں ہے نا، آخر کیا کریں، اپنے بچے کو وہاں کیسے بھیجیں گے، یہ بڑا ہو جائے گا، پیسوں کا تو انتظام کرنا پڑے گا. باپ نے کہا کہ ہمارے پاس 2 مکانات ہیں، 2 گھر ہیں، ہم ایک کو اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے، ایک بچے کو اپنے کو تعلیم دلوانے کے لیے اس کو ہم بھیج دیں گے کہ ایک مکان بکے تو بکے، لیکن بچہ تعلیم یافتہ بننا چاہیے تاکہ وہ مدینہ میں جائے اور مدینہ کا نور اور امام مالک کے درس کے برکات اور فوائد اور فیوز وہاں سے لے کر آ کر افریقہ میں پھیلائے. بچہ بڑھتا گیا، 7 سال کا ہو گیا. 7 سال میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے درس میں اب ماں اور باپ دونوں نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کی تیاری کر لی، کچھ توشہ اور چیزیں دے دیں، اور اس کے بعد امام قافلہ جا رہا تھا افریقہ سے مدینہ. میلوں کا سفر ہے، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر ہے، افریقہ کے جنگل سے جانا ہے. جب امام مالک کے درس میں پہنچے ہیں تو ان کے خادم سے کہا کہ میں امام مالک سے ملنا چاہتا ہوں اور ان کے درس میں بیٹھنا چاہتا ہوں. تو خادم نے کہا کہ اچھا، لے کر گئے امام مالک کے پاس. امام مالک نے کہا کہ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا افریقہ سے آیا ہوں. اس زمانے میں رواج یہ تھا اور مزاج یہ تھا کہ پہلے کچھ پڑھ کر آؤ، پھر جا کر بڑے حلقے درس میں اور کسی بڑے امام کے درس میں شامل ہو، ورنہ پھر باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو وہ بچہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا، اس نے کچھ بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا تھا، اپنی مادری زبان اور چند باتیں وہ جانتا تھا. اپنے علاقے سے آ گیا، امام مالک کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا بیٹا مجھ کو سناؤ. انت حدثنی. تو بچہ کہتا یا شیخ انت حدثنی. بچہ کہتا آپ مجھ کو سنائیں. امام مالک کہتے ہیں تم مجھ کو سناؤ، یعنی حدیثیں بیان کرو. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں حدیث نہیں جانتا. امام مالک کہتے ہیں اچھا تو پھر تم میرے درس میں کیوں آئے؟ اپنے خادم کو کہا اس کو لے جاؤ، اس کو تو کچھ نہیں آتا. ان کا خادم غصے میں لے گیا اور اس کے بعد غالباً 1 یا 2 اس کو جھاپڑ لگا دیا یا 1 آدھ 2 چھڑی سے مار دیا اور دور کر دیا. وہ بچہ روتا رہا. بالآخر خادم کو رحم آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا تم رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں بڑی دور سے آیا ہوں، افریقہ سے آیا ہوں. میرے ماں باپ نے، ان کے پاس 2 مکان تھا، انہوں نے 1 مکان صرف اور صرف میری تعلیم کے لیے بیچ دیا ہے، اور اگر اب میں یہاں سے واپس جاؤں گا ان کی قربانی رائے گاہ چلی جائے گی، اور میرے لیے جو انہوں نے قربانی دی ہے اور جو اپنا مکان بیچا ہے وہ سمجھیں گے کہ آخر کیا ہوا، میرے بچے کو قبول نہ کیا گیا، ہمارے اخلاص میں کیا کمی تھی، ان کے جذبات نہ جانے کیا بن جائیں. اب میں اتنے دور دراز سے آیا ہوں، میں بہت غریب و بھوکا پیاسا بچہ ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کچھ دین سیکھ لوں اور نبی کی باتیں سن لوں. وہ بچے کو لے کر خادم امام مالک کے پاس گیا، وہ رونا بند نہیں کرتا. امام مالک نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے آپ کے خادم نے مارا. کہنے لگے اچھا ٹھہرو کوئی بات نہیں، میں تم کو اس کے بدلے 15 حدیثیں سناتا ہوں. بچہ ہنسنے لگا، مسکرانے لگا اور کہنے لگا ضرور سنائیں. امام مالک نے حضرت عمر رحمت اللہ علیہ کو روایتیں سنائی ہیں. انہوں نے اسی مجلس میں اس روایت کو یاد کر کے امام مالک کو سنایا. امام مالک نے پیٹھ تھپتھپائی اور کہا بچے تو بڑا ذہین ہے. وہ بچہ امام مالک سے لپٹ کر کہنے لگا حضرت مجھے 3 چھڑیاں مارتے جائیے لیکن 15 حدیثیں سناتے جائیے. جب دین کا یہ جذبات بنے تھے اور قربانی کا ایسا مزاج بنا تھا کہ ماں بھی قربانی دینا چاہتی ہے، باپ بھی چاہتا ہے کہ بچہ کچھ پڑھ لکھ لے. آج ہمارے یہاں تعلیم پر کم فوکس کیا جا رہا ہے.
تعلیم پر کم فوکس کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس اچھے ڈاکٹرز، اچھے ایڈوکیٹس اور دیگر تمام شعبوں میں ہمارے لوگ نہیں جا رہے ہیں. ہم تعلیم پر پیسہ نہیں خرچ کر رہے. ایجوکیشن کو بہت زیادہ ضروری سمجھیں. دینی تعلیم ان کو ایک اچھا انسان بنا کر اس کے بعد اس کو آگے اعلیٰ تعلیم دلوائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.